کوئی بل پاس ہونے نہیں دینا چاہتی. اگر آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ڈسکشن کریں ہم تو حاضر ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا وہاں ماحول کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے بتاؤں. ماحول یہ ہوتا ہے, اور مجھے معاف کیجئے گا ان ایڈوانس میں آئی سیک اپالوجی آف اینی ون اگر میں کسی کی دل آزاری کروں, لیکن میرا دل تھوڑا سا دکھا. 3 سال یہ دیکھا کہ اپوزیشن بیٹھتی ہے اور بیہائنڈ کلوز ڈور اسپیکر کے ساتھ, چیئرمین کے ساتھ, ہم لوگ کے ساتھ, اور بیٹھ کے کہا جی نہیں ٹھیک ہے ماحول بہتر کرنا ہے, پاکستان کا انٹرسٹ ہے, ماحول بہتر کرنا ہے, پاکستان کا انٹرسٹ ہے. اور اس کے بعد سیشن شروع ہوتا ہے. اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ تقاریر کرنا شروع کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں اسپیسیفک انسٹرکشنز ہوتی ہیں, پی ایم کی بھی, خالد بھائی کی بھی, ساروں کی, کہ نہیں جی اپوزیشن کو پورا ان کو موقع دیں بولنے کا. اب اپوزیشن کے لیڈران نے 1 2 3 4 اب بات کرنی شروع کی, کرتے اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے بولے. اسپیکر موجود ہے, اسپیکر کہہ رہا ہے میں آپ کو چانس دیتا ہوں, اور ان دا مین وائل آپ اگر کسی ایک کو تھوڑا سا چانس نہ دیں تو وہ سب مندوخیل بن جاتے ہیں. اور بات ساری یہ ہے کہ پھر تو یا تو پھر اور پھر اس کا مطلب پھر انٹینشن یہ نہیں ہے. انٹینشن جو ہے وہ سبوٹاج کرنا ہے, پارلیمانی پروسیڈنگز کو سبوٹاج کرنا ہے, اور یہ کہنا کہ نہیں جی ہم حاضر ہیں. اب تمام کمیٹیز ہیں, تمام ہر جگہ ڈسکشنز کے باوجود نیشنل اسمبلی میں بھی ڈسکشن ہوا, کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوا, سینٹ میں ڈسکشن ہوا, سینٹ کے کمیٹیوں میں ڈسکشن ہوا. اس کے بعد اب یہ بل آ گیا ہے تو پھر اس کو تو صرف عددی اکثریت سے ہی پاس ہونا ہے نا جی. اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیا ہے؟ عددی اکثریت ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے 1 مین 1 ووٹ, یعنی اگر ایک ووٹ سے بھی کوئی پارلیمان کا بل یا بزنس یس ہو جائے تو وہ یس ہے, اور اس کو کہنا کہ یہ ان ڈیموکریٹک ہے, یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سر میرا آپ کے سامنے مؤدبانہ سچ آپ کو بتا دیا کہ انٹینشن یہ نہیں ہے. جی کہیے. جو ای وی ایم کے حوالے سے قانون ہے اس کے اوپر میرا سوال ہے. کل قائمہ کمیٹی لا تھی اور اس میں بھی ڈسکشن ہوئی. اس میں جو اپوزیشن کے اراکین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ای وی ایم فراہم کی جائے گی, اس کا استعمال کر کے یعنی لا کو بائنڈنگ نہیں کیا گیا. اس کے بارے میں آپ ایک وکیل بھی ہیں, تو بطور وکیل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ای وی ایم کا جو یوز ہے وہ بائنڈنگ ہے؟ جی بائنڈنگ. ایک پہلی بات تو یہ کہ کیمیکل کیسٹریشن کا شریعت کی بنیاد پہ کیونکہ جو بھی تھا کہ اس سے وہ ہے ہمیں واپس لے گئے. اس کے بعد کیسٹریشن ہوگی یا نہیں ہوگی, پہلی بات یہ شرعی طور پر ہوگی, غیر شرعی طور پر ہوگی, کیمیکل ہوگی. آپ گھما رہے ہو یار, آپ چکر نہیں دو, اسٹریٹ بات کرو. اسٹریٹ سوال کریں میں جواب دے دوں. جی ہاں. دوسری بات کہ جو ای وی ایم کے استعمال میں جو کہا گیا کہ سبجیکٹ ٹو سیکریسی اور سیکیورٹی, ووٹ کا بھی اور اس میں بھی, تو اس میں الیکشن کمیشن کس حد تک جو ہے وہ بااختیار ہوگا ان دونوں چیزوں کو انشور کرنے میں, تبھی ای وی ایم آئے گی. دیکھیں بڑا اچھا یہ سوال آپ کا, اٹس اے گڈ کوشچن, آئی مسٹ ٹیل یو. اور میں آپ سے کہوں, آپ سے پرانی دوستی بھی رہی ہے, واسطہ بھی رہا ہے. آپ اگر آرٹیکل 218 آنورڈ سارا 222 اور 220 سارا اگر آپ 226 سارا اسٹڈی کریں تو یہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, با اختیار ہے. لیکن کیسے وہ الیکشن کرائے گی؟ اکارڈنگ ٹو دا لاز وچ آر پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ, وہ لکھا ہوا اس کے اندر. تو یعنی جو اختیار ہے الیکشن کمیشن کا وہ ہے 4 کارنرز آف دا کانسٹیٹیوشن, اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 4 کارنرز آف دا لا.
تو لا کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کرانا ہے، اور باقی الیکشن کمیشن کا ڈسکشن ضرور ہے، لیکن یہ ای وی ایم جو ہے، دیکھیے ای وی ایم کا انٹینشن کیا ہے؟ ای وی ایم کا انٹینشن سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ الیکشن فیئر ہو. دیکھیں میں تو اتحادی جماعت سے میرا تعلق ہے، اور ہمارا ایک طرح سے ہمارا ڈسکشن تھا، شروع میں ایک آبجیکشن بھی تھا لیکن ڈسکشن بھی تھا کہ کیا یہ ای وی ایم جو ہے وہ کیسے انشور کرائے گی. اور پھر جو ساری ہمارے سامنے انالیسس پیش کی گئی اور سارا اس کا ڈیٹا رکھا گیا، اس کے ڈیمونسٹریشنز دیکھے، تو دیکھیں ای وی ایم جو ہے یا پرانا سسٹم، دونوں 100% تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ای وی ایم اگر ہوگی تو ہم یہ کہہ دیں کہ بالکل 100% چیز درست ہے، لیکن جو پرانا سسٹم ہے اس کو پھر جب ایم کیو ایم نے بیٹھ کے انالیسس کی تو پرانے سسٹم میں قیوم صاحب کم سے کم 10-15 ایسی چیزیں تھیں، جیسے فار ایگزامپل ڈبل سٹیمپنگ کر دینا. سب سے زیادہ دھاندلی جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ڈبل سٹیمپنگ کر دی، ووٹ پھاڑ دیا، سٹیمپ غلط جگہ لگا دیا، اور بھی کوئی چیک لسٹ میں 10-15 چیزیں ایسی ہیں. تو ہماری انالیسز اور ہم بڑے اس کے نقاد تھے، بڑا ہم نے آڑے ہاتھوں گورنمنٹ کو کویسچن کیا، اور پھر یہ انالیسز ہماری رہی ہے کہ ہاں جی یہ پہلے سسٹم سے بہتری ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں، دیکھیں جو ای وی ایم ہے اٹس لائک اے کیلکولیٹر، اٹس اے کاؤنٹر، اور وہ کاؤنٹر جب لائف چلے گا تو کسی نے کہا جی کوئی ای وی ایم ڈبہ اٹھا لے، تو بھائی وہ پرانا بھی تو ڈبہ اٹھایا جاتا تھا. تو دیکھیں therefore ceteris paribus اس کو یہ دیکھیں کہ کیا یہ سسٹم میں بہتری لا رہا ہے کمپیریٹیولی. یس. میرا اسپیسیفک کوشچن وہی تھا کہ سبجیکٹ ٹو سیکریسی اینڈ جی ہاں جی نیچرلی سیکورٹی ہاں آف دی ووٹ، جی اس حوالے سے الیکشن کمیشن جی کیا کر سکتا ہے یا اس کو کیا اس کی انالیسس کرنی پڑے گی. دیکھیں جو آپ کا یہ سوال ہے کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کیا الیکشن کمیشن پھر ان دو بنیادوں پہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانے سے انکار کر سکتا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے حساب سے وہ سیکریسی جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اس ای وی ایم سے مینٹین رہتی ہے ایز انٹرپریٹڈ بائی دا سپریم کورٹ ان دا شو آف ہینڈس کیس. جی بلوچ صاحب. جو کل اینٹی ریپ بل پاس ہوا ہے اس میں میل فیمیل اور فیمیل تینوں کے لیے وہ الفاظ اس میں لکھے گئے ہیں، لیکن جو بل کی لینگویج ہے اگر اس پہ غور کریں تو وہ ساری فیمیل پر فوکس کر رہی ہے. مطلب ہمارے معاشرے میں ہم نے ایسی بہت ساری خبریں پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہیں کہ فیمیل کی جانب سے میل کا بھی ریپ کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے بل میں میل کے لیے وہ لینگویج یوز نہیں کی گئی جو فیمیل کو پروٹیکشن دے رہی ہے. اور دوسرا اس سے جو دوسرا سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی وکٹم خاتون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ جس مرد کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی، لیکن وہ عورت اگر اس مرد کے ساتھ اس چیز کا اظہار نہیں کرتی، اس مرد کو نہیں پتا کہ یہ عورت میرے ساتھ شادی میں انٹرسٹڈ ہے کہ میرے ساتھ صرف ایک افیئر چلا رہی ہے، تو اس مرد کو آپ نے مطلب قانون کے سامنے وہ کٹہرے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ایک تو اس کا وہ آفینس نان اویلیبل ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک مرد کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عورت میرے ساتھ شادی میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے، تو اس کو کیا پروٹیکشن دی گئی ہے کہ وہ عورت کلیم کر دے کہ یہ میرے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے میرے ساتھ یہ اتنے عرصے تک چلنا کہ سر جو آپ کا یہ دوسرا والا کی کیا سزا رکھی گئی جو وہ یہ ویسے بہت ہی سیریس ایشو ہے، اس کے اوپر آپ کا جو دوسرا والا سوال ہے وہ تو پھر فردوس آپا نو لانا پائے گا، میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن پہلا والا دیکھیں ایسی شک نہیں ہے، ایسی شک نہیں ہے. پہلا والا سوال دیکھیں ایسا نہیں ہے بلوچ صاحب، ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو جنرل کلازز ایکٹ ہے اس میں ہی اور شی وہ جینڈر نیوٹرل ہے، قانون جو ہے وہ جینڈر نیوٹرل ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو اوریجنلی لا تھا اس میں تو یہ تھا کہ ریپ صرف ایک جینڈر کے لیے تھا، لیکن ہم نے جو امینڈمنٹ کیا ہے وہ تو بالکل دوسرا ہے. ہم نے تو امینڈمنٹ ایسا کیا ہے کہ دونوں چیز کی ہوئی ہے، اور پلس یہ جو قانون ہے نا وہ خواتین کے لیے ہے
اور جو بچے ہیں چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو ٹرانسجینڈر ہو, یہ ہے تھوڑا سا. لیکن جو کرمنل لا امینڈمنٹ ہے جس میں ہم نے ریپ کی بالکل ایک نئی ڈیفینیشن دی ہے, اس کو ہم نے شریعت کو بھی دیکھا ہے, ماڈرن جورسپروڈنس کو بھی دیکھا ہے, اس کے حساب سے یہ کیا ہے. جی تو ٹھیک ہے سر. بس اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات ان کے سوال کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ریپ کے لا کے اوپر اپنی رپورٹنگ جو ہے اس کو ذمہ داری سے کیجیے. حکومت وقت ایک بڑا ہی اچھا قانون لے کر آئے ہیں اور ایک سنگین ایشو ہے جو پاکستان کی بچیوں, خواتین اور بچوں کو اور مردوں کو بھی درپیش ہے. اس کے اوپر رپورٹنگ کو ذمہ داری سے کیجیے, قانون کا مطالعہ کیجیے اور اس کے بعد رپورٹ کیجیے. اس سے پہلے رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ کیمیکل کیسٹریشن کو پاس کر دیا بل کے اندر, نہیں پاس کیا, شک کو نکال دیا, لیکن میڈیا کے بہن بھائیوں کو اس کا تدارک نہیں تھا, اس کو جانتے نہیں تھے. تو رپورٹنگ کو ذمہ دارانہ طریقے سے کیجیے اور خواتین کی جو آئیڈینٹی ہے اور بچوں کی اس کو صیغہ راز میں رکھیے, اس کو سینسیشنل نہ کیجیے. ایک بڑا ہی سینسیٹیو, اہم اور سنگین اوفینس ہے. بہت شکریہ. اگر یہ کسٹریشن کا نکال دیا گیا ہے شیپ, تو پھر سزا کیا ہوگی یہ بتا دیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے آئین اور رولز کے میں الجھ گئے تھے سیشن میں, تو وہ اپوزیشن جو ہے وہ رولز کے تحت کاروائی چلانا چاہ رہی تھی, آپ آئین کے تحت چلانا چاہ رہے تھے. اگر آئین کے تحت چلا دیے تو پھر اس کا مطلب ہے رولز غلط بنے ہوئے, ان کو ختم کر دینا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو اگر اپوزیشن اس عمل میں, انتخابی عمل میں حصہ لیتی اس رائے شماری میں, تو پھر ان کا کیس نہیں بنتا تھا. لیکن 222 نمبر پورے کرنا حکومت کے لیے لازمی ہے ان کے مطابق, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ایبسٹین کیا اپوزیشن نے, تو یہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے, چیلنج ہو سکتا ہے. میں دیکھیں اعتزاز صاحب, تم میرے بہت ہی دل میں میرے رہتے ہیں اور بہت ہی ادب ان کے لیے ہے, بڑا پیار اعتزاز احسن صاحب کے لیے ہے. میرے والد, مرحوم والد کے ساتھ بھی وہ کیس جوائنٹلی کرتے رہے ہیں, اور بہت ہی مطلب میں ان کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نہ صرف کانسٹیٹیوشن بلکہ جو رولز ہیں اس کے حساب سے بھی ہمارا انٹرپریٹیشن ٹھیک تھا, کیونکہ اپوزیشن کوٹ کر رہی تھی رول 10, جبکہ جو اپلیکیبل رول ہے وہ رول ہے 29, ریڈ ود آرٹیکل 72(4), ریڈ ود آرٹیکل 55(1). تو اس کا مطالعہ کر لیں, دیکھ لیں. ہم غلط ہوں گے تو عدالت نیچرلی قلم کر دے گی, لیکن ایسا ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ نئے قانون کے مطابق مطلب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ضرور کرے گی. الیکشن کمیشن تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے, تو حکومت کتنا دیر بھی دیکھے گی کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر اقدامات کر رہا ہے یا نہیں. اگر یوں ٹائم گزرتا جائے اور 1 سال ایسے ہی گزر جائے تو الیکشن کمیشن کہے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر اس قانون پر عمل کیسے ہوگا؟ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں, اسی میں ایڈ کرنا تھوڑا سا. ہاں جی, اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کانسٹیٹیوشن شفاف الیکشن کی بات کرتا ہے, اور اے بی ایم بھی شفاف الیکشن کے لیے بنائی گئی ہے. وہ اب اے بی ایم ایک لا ہے اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے اندر ہے. اے بی ایم لا جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ اے بی ایم ای وی ایم زیادہ ولنریبل ہے, تو پھر کانسٹیٹیوشن فیول کرے گا نا. دیکھیے میں بتاؤں کہ یہ جہاں تک کہ ثاقب آپ کی بات ہے, پہلے ہم ثاقب کی بات لے لیتے ہیں, پھر آپ کی بات لے لیتے ہیں. دیکھیں آج وائل وی آر ٹاکنگ, ہم ہیں نومبر 2021 میں, اور الیکشن ہونے ہیں 2023 میں, اور اگست میں ہوتے ہیں, جون میں, جولائی میں, جو بھی ہونے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ٹائم اویلیبل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اور اسی لیے اس کو اپوزیشن شاید چاہتی تھی کہ اس میں اتنا ڈیلے ہو جائے کہ یہ فیٹ اکمپلی ہو جائے. جیسے حاجی سیف اللہ والا کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اب تو الیکشن ہی ہو گئے, اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. تو وہ فیٹ اکمپلائی جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ اور ان کے اتحادیوں کی اسٹریٹجی تھی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سی ایسی جو کہ دھاندلیاں ہو سکتی تھیں پرانے سسٹم میں, تو ای وی ایم اس کو بہتر بناتا ہے. اور یہی سوال کا جواب آپ کے کولیگ کا ہے, کیونکہ ہماری دانست میں ای وی ایم جو ہے وہ ایک سٹیپ اہیڈ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اور کوئی ماڈرن ڈیوائس آ جائے,
تو آئی تھنک ہمیں سب کو EVM کو دیکھنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے. آخری سوال طیب بلوچ. جی طیب صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے حیدرآباد یونیورسٹی کی بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, کہ وہ پس منظر کیا, وہ مخالفت کیوں کر رہی ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ EVM سے متعلق جو قانون بنا وہ اس کو تو لاگو ہونے سے پہلے ہی اپوزیشن یعنی کہ اس کا ایگری ہونا ضروری ہے الیکشن کے لیے. جب وہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی کی تیاری اور ہم الیکشن اگر EVM کے تھرو ہوں گے تو ہم نہیں مانیں گے, تو پھر حکومت کیوں نہیں مطلب ان کو آن بورڈ لے کے چلتی کوئی ایسا میکانزم. جی جی دیکھیے لیجسلیشن اور کانٹریکٹ میں فرق پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ لیجسلیشن جو ہوتا ہے وہ بائی نمبر آف ووٹس ہوتا ہے, جس کی ووٹنگ زیادہ ہے, اور کانٹریکٹ ہوتا ہے کنسنسس سے, اور یہ ہے لیجسلیشن, یہ کانٹریکٹ نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ اپوزیشن سمیت یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ رضامندگی سے قانون بنتا تب اس پہ عمل ہوتا, تو وہ پھر کانٹریکٹ اور لیجسلیشن کے فرق کو نہیں سمجھتے. اگر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے یا EVM جو ہے وہ بائی کانٹریکٹ ہوگا تو آپ کی بات درست تھی, لیکن وہ اس میں لکھا ہے بائی لا. تھینک یو. وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف فروغ نسیم اور پارلیمانی سیکریٹری ملیکہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ملیکہ بخاری نے کہا کہ ہم نے حکمت سے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں بہترین قانون سازی کی ہے. پہلے جو قانون تھا اس میں سکم تھا, ریپ وکٹمز کو انصاف کے حصول میں مشکلات تھیں, لیکن اب اینٹی ریپ لا میں ہم نے کیسز میں التوا کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ 4 ماہ میں کیس ختم ہو. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسپیشل یونٹ قائم کریں گے, اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کریں گے, خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. اس سے قابل بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ اپوزیشن نے الیکشن اصلاحات بل پڑھے بغیر مخالفت کی. انڈیا کی کوشش تھی کہ کلبھوشن کو ریلیز کیا جائے, لیکن پاکستان نے یہ کیس جیت لیا, لیکن اپوزیشن نے اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ لگائے بغیر اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی. کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی سے ذرا سا دیں میں پڑھ کے بتا دوں, دے دوں یہ بڑا کلیئرٹی سے یہ دیا ہوا ہے. یہ میرا چشمہ بھی نہیں ہے, چلے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس کا. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے وہ دائرہ اختیار اس مجلس شورا کے قانون سے ڈٹرمن کیا جائے گا جو پارلیمان پاس کرے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو اگر یہ لکھا ہوا ہے تو وہ جو ٹرانسپیرنسی بھی جو ہونی ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ٹرانسپیرنسی, ان کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. یعنی وہ الیکٹورل ریفارمز جو پاس ہی نہیں ہوئے اس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور چیلنج کیجئے. یعنی آپ نے نہ پڑھنے کی زحمت کی, نہ دیکھنے کی زحمت کی, نہ اب جیسے فار ایگزامپل کسی نے یہ بہت زور سے ایک لمبا چوڑے بیان, ایک نہیں 5-7 لوگوں نے دے دیا کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی IMF کو بیچ دی گئی ہے. اس اسٹیٹ بینک کا تو لا انڈر ڈسکشن ہے. جو لا ایکچولی اسٹیٹ بینک کے بل جو پاس ہوا ہے وہ پتہ ہے کیا بات کرتا ہے؟ وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی پینشن ہوگی بینک کے امپلائیز کی تو ان کو اٹیچ نہیں کیا جائے گا. تو یعنی آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے, جو اسٹیٹ بینک کی اپنی پاورز ہیں, مانیٹری اور کریڈٹ پالیسیز کی, ریگولیشن آف فائنینشیل سیکٹر کی, فارن ایکسچینج ریگولیشن کی, پیمنٹ اور سیٹلمنٹ ٹرمز کی, جو اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹوٹری پاورز ہیں, اسٹیٹ بینک اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی. تو اس طرح کی اگر چیزوں کو اٹیک کیا جائے بغیر سوچے سمجھے, فار ایگزامپل کلبھوشن والے مسئلے پہ جو یہ بار بار میں نے سب کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی سینسیبلٹی کا اس میں انوالوڈ ہے, لہٰذا یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. خدا کے لیے آپ کو اگر اتنی سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے پالیٹیشین ہیں, آپ پارلیمان کے ممبر کیسے ہیں کہ آپ کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی سینسیبلٹی اور سینسٹیوٹی کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلبھوشن والا آرڈیننس ہے یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے, صرف ایک آدمی کے لیے پاس نہیں ہوا. یہ جو بھی اس کے پیرائے میں آئے گا ایسا شخص جو کہ اس لا کو
की कॉम्पस में है, तो ये उस पर एप्लीकेबल होगा, नंबर 1। सेकेंडली, ये उस वक्त की बात है जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, काउंसलर एक्सेस कुलभूषण को नहीं दी गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान कोई आईसीजे नहीं गया, इंडिया आईसीजे गया। इंडिया आईसीजे गया, उसका इंटरिम ऑर्डर पाकिस्तान के खिलाफ आया। इन द मीनवाइल गवर्नमेंट चेंज हुई, पीटीआई और उसके एलाइज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको ये विरसे में केस मिला, और जिस तरह इस केस को डिफेंड किया गया, इंडिया की तो ये प्रेयर थी कि कुलभूषण को एक्विट कर दिया जाए, उसको रिलीज कर दिया जाए। वो प्रेयर रिजेक्ट की है आईसीजे ने। टू दैट एक्सटेंट पाकिस्तान ये केस जीत चुका है। काउंसलर एक्सेस की जो बात है, वो काउंसलर एक्सेस की बात, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं? पैराज 141 में, 145 में और 146 में। आईसीजे का जजमेंट है जुलाई 2019 का, उसको खुद पढ़ लीजिए। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये साइट किया गया कि पाकिस्तान में जुडिशल रिव्यू है, पाकिस्तान में आर्टिकल 199 भी है, 184(3) भी है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों का भी रेफरेंस दिया गया, दूसरे जो जुडिशल रिव्यू के फैसले हैं उनको रेफर किया गया। उसके बावजूद आईसीजे ने कहा कि नहीं, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन रिव्यू और रिकंसिडरेशन करना, अल्फाज हैं, इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ रिजल्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड अनकंडीशनली बाय पाकिस्तान। और आगे ये कहा कि पाकिस्तान शैल टेक ऑल मेजर्स टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन इंक्लूडिंग इफ नेसेसरी बाय एनैक्टिंग अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। अब ये डायरेक्शन आईसीजे ने दे दी। सर जोड़ के बैठा गया कि इसको कंप्लाई कैसे किया जाए। किसी ने बड़े शानदार एनालिसिस पेश किया और उनका, देखिए अमेरिका भी नहीं मानता आईसीजे के फैसलों को, हम अमेरिका है, वी हैव टू प्ले ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, जो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब आप क्या चाहते हैं ये तमाम बातें करके कि अगर ये लेजिस्लेशन नहीं आए तो इंडिया तैयार थी पाकिस्तान के खिलाफ दो चीज़ें करने की। भारत के नापाक अज़ाइम थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किया जाए, जिसको डिफाइंस कहा जाता है आईसीजे में, और दूसरी चीज़ ये है कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शन लगवाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। वो तमाम की तमाम जो भारत के नापाक अज़ाइम थे, हमने उनके हाथ काट दिए इससे, बजाय इसके कि आप इसको अप्रिशिएट करें। आपने इसको अपना सियासत का एक टूल बनाया हुआ है। तो या तो आपको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है, यानी इन अदर वर्ड्स, तमीज़ से मुराद मैनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तमीज़ से मुराद ये है कि आपका इदराक नहीं है, आपकी समझ बूझ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि या आप जो चीज़ लिखी हुई है उसको भी पढ़ के समझ नहीं सकते, दो बातें हो गई। और तीसरी चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, वो ये है कि आप समझ के और जान के अगर ये कर रहे हैं फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर तो पाकिस्तान की जो सेंसिटिबिलिटीज़ हैं और सेंसिबिलिटीज़ हैं और रेड लाइंस हैं, उनका कोई आपको सिक्योरिटी किसी का कोई ना इदराक है, ना यू डोंट केयर। तो मैं सिर्फ अवाम के सामने ये पेश कर रहा हूँ कि कितनी गलत और कितनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई। अब सेंसस की बात की गई, सेंसस किसने की? पीपल्स पार्टी का ज़माना था, और एन जब एक ख़ास स्टेज था मरदमशुमारी का, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उसको रोक दिया। मतलब ये सेंसस जो 98 का था, ये आपको कराना चाहिए था बाय और बिफोर 2008। जब नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी की उसके बाद जब गवर्नमेंट आई तो उसको फौरन करा देना चाहिए था, ऐसे नहीं कराया। और उसके बाद जब ये एक रिज़ल्ट आया जिसको बड़ी ज़ोर से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने रिजेक्ट भी किया, पिटिशन भी फाइल की, और ये उस वक्त की जब गवर्नमेंट थी PMLN की, उससे कहा कि अच्छा जी आप ऐसा करें कि 5% का आप एक ऑडिट करा दें। और वो उन्होंने बात हमारी मानी, लेकिन उसके बाद उसको रिव्यू कर दिया, रिकॉल कर दिया, रिकाइंड कर दिया, अपनी बातों से आप फिर गए और आपने कहा हम ये 5% ऑडिट नहीं कराएंगे।
جب نئی حکومت آئی تو اس سے مطالبہ یہی تھا، پورے سندھ کا مطالبہ یہی تھا، چاہے وہ کراچی ہو، انٹیریئر سندھ ہو، اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دوبارہ سینسس کرایا جائے۔ بلوچستان کا مطالبہ تھا، اور اب یہ ڈیسیجن لیا جب جا چکا کہ اب آپ کے پاس دو آپشن تھے۔ ایک آپشن تو یہ تھا کہ آپ کہتے یہ سینسس کو ہم انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں، انویلیڈیٹ کرتے تو اس کے کانسیکوینسز تھے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو انویلیڈیٹ کریں، ایک سیفر کورس ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ وہ یہ تھا کہ آپ ASAP ایز سون ایز پاسبل نیا سینسس کریں، اور یہ نیا سینسس انشاءاللہ اب ہونے جا رہا ہے۔ کیسے؟ الیکٹرانکلی، ماڈرن ڈیوائسز اس میں یوز ہوں گی۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیشہ 100% نہیں ہوتی ہے، لیکن نیت ایک تو صحیح ہونی چاہیے، اور جو بھی بیسٹ طریقے ہیں، بیسٹ پریکٹسز ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حیدرآباد یونیورسٹی ہے، مجھے تو واقعی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے اس کی، جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ سندھ ہو، پورا پاکستان ہو، جگہ جگہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اور ہر جگہ تعلیم کا ایک معیار ہو اور تعلیمی ادارے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اینٹی ریپ اور مسلم لا کی جو بلز آئے ہیں، دوسرے بلز آئے ہیں، کچھ پہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ اپنا اظہار خیال کریں گی، لیکن میں آپ سے یہاں بیٹھ کے صرف اور صرف یہ بات کروں کہ دیکھیے، اگر تو سچ پر آپ بات کریں، فیکچولی آپ بات ایسی رکھیں کہ جو درست ہو، پھر آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ اس کی تنقید کریں جس طرح آپ چاہیں تنقید کریں، نمبر 1۔ سیکنڈلی، بعض ریڈ لائنز ہیں، پلیز اس کو دیکھیں اور اس کو پار نہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ